السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تقریباً بیچ میں 2 مہینوں کا گیپ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکی اور نہ ہی آپ کو کوئی ویڈیو بھیجی جا سکی ہے۔ یقیناً آپ انتظار میں ہوں گے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ جب ملیشیا میں چلا گیا اور وہاں پہ جب اس نے کہا کہ بھئی اب انگلش کا ٹیسٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب میری پڑھائی شروع ہوگی، تو پڑھائی شروع ہونے کے بعد کیا وہ اتنا پڑھائی کے اندر منہمک ہو گیا ہے کہ اس نے ویڈیو بنانی چھوڑ دی ہے، یا یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ اور مسئلہ ہو گیا ہے؟ جبکہ دوسری طرف فیس بک کے اوپر کوئی نہ کوئی تحریر آ رہی ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی پوسٹ آ رہی ہوتی تھی، کبھی ٹوئنگ ٹاور کے اوپر چلا گیا، وہاں پہ کوئی پوسٹ ڈال دی، کبھی کسی مسجد میں چلے گئے، کبھی کسی تبلیغی مرکز میں چلے گئے، تو وہاں سے تو پوسٹیں آ رہی تھی، لیکن یوٹیوب کے اوپر کوئی باقاعدہ ویڈیو نہیں آ رہی تھی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی سیمسٹر شروع ہوا تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوگا، اگر میری اس ویڈیو کو آپ سنیں گے تو وہ میری 2 مہینے سے پہلے کی سوچیں تھیں اور اس کے مطابق وہ ویڈیو بنی تھی، اور آج میری 2 یا 3 مہینے کے بعد کی یہ ویڈیو ہے، تو آج کی سوچیں یقیناً اس سے تھوڑی مختلف ہوں گی۔ تو سیمسٹر کا آغاز ہوا تو میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور اب سیمسٹر کا اختتام ہے اور پرسوں سے انشاءاللہ اس کے امتحانات کا آغاز ہے۔ پہلے سیمسٹر کا امتحان ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارا ای پی ٹی ہوگا، جس کو پوری دنیا میں تو آئلٹس ٹیسٹ کہتے ہیں، لیکن اسی سے ملتا جلتا یہاں پہ انگلش کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ ہوگا انشاءاللہ تقریباً اگلے 10 سے 15 دنوں کے اندر۔ شروع میں جو سیمسٹر کے اندر میں نے انٹر ہوتے ہی جو وہ ٹیسٹ دیا تھا تو اس میں میرے بینڈ کم آئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے یہ سیمسٹر پورا پڑھنا پڑا۔ لیکن اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ یعنی اتنا تو میں نے کہا تھا اس ویڈیو کے اندر کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بائی پاس کر کے انگلش کو آپ آگے چلے جاؤ اور آگے پھر تھیسس کسی اور سے لکھواؤ اپنے، یہ چیزیں تو ایک جگاڑ قسم کا کام ہے، یہ نہیں ہوتا یہاں پہ۔ اور یہاں پہ حقیقی طور پر آپ کو ایک ریگر کے ساتھ اور رسوخ کے ساتھ چیز پڑھائی جاتی ہے، اور یقین کریں کہ میں آپ کو اگر یہاں کے پڑھائی کا پورا ایک ماحول بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک فورن کنٹری کے اندر اور اس طرح کے ممالک کے اندر پڑھائی ہوتی کیسے ہے۔ اب یہاں پر ہیں تو ملائے بولنے کے والے احباب ہیں، اساتذہ بھی سارے ملیشین ہیں، لیکن انگلش یہاں اس یونیورسٹی کی ایک آفیشیل لینگویج ہے، اور تقریباً سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر انگلش کے اندر ہی آپ نے تھیسس لکھنا ہوتا ہے۔ قرآن اینڈ سنہ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ نے عربی کے اندر تھیسس لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر آپ کو انگلش میں سب کچھ کرنا ہے۔ اب اسلامک اسٹڈیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی آپ نے انگلش کے اندر ہی اپنا تھیسس اور مقالہ لکھنا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ بھائی ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، یہ والی انگلش جو ہم بولتے ہیں، ہمارے یہاں پہ اگر مزدور بھی آ جاتے ہیں جرمنی یا یورپ یا امریکہ چلے جاتے ہیں تو وہ بھی کچھ دنوں بعد ہمارے احباب بولنے لگ جاتے ہیں، یا ہمارے حضرات جو سعودی عرب چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ عرصے کے بعد وہ اس طرح کی عربی بولنے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ آپ عربی میں کوئی تحریر لکھو یا کوئی ایک جملہ لکھو تو وہ نہیں لکھ سکیں گے۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہم انگلش بول لکھ لیتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن اگر آپ کو انگلش میں کتاب ہی لکھنی پڑ جائے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو پھر آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ پہلے آرام سے بیٹھ کر اس کو سیکھو۔ تو شارٹ کٹ ہمیشہ مفید نہیں ہوتا کہ آپ کوئی شارٹ لگاؤ اور اس کام کو کر جاؤ۔ تو اس لیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اور بالخصوص کوئی اتنا مشکل کام ہو جو آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ آ رہا ہو، تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر آپ وہ کام کر نہیں سکتے۔ میں جیسے ہی سیمسٹر شروع ہوا تو پڑھائی میں مصروف ہو گیا، نئی کلاس تھی، نئی دنیا ہے، نیا ملک ہے، تو اس دوران مجھے تقریباً بہت سارے ممالک کے اسٹوڈنٹس بھی میرے گوئے کے دوست بن گئے، اور یہ میرا ایک ویژن بھی ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے اسٹوڈنٹ چونکہ یہاں پہ موجود ہیں، جس طرح آپ کو حرمین شریفین کے اندر ایک تعداد ملتی ہے ہر ملک کے مسلمانوں کی، تو یہاں اس یونیورسٹی کے اندر بھی تقریباً 25 سے 26 ہزار اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ تو مختلف ممالک سے وہ یہاں پڑھ رہے ہیں، مسلم ممالک سے بھی ہیں، غیر مسلم ممالک میں جو اقلیتوں کے طور پر مسلمان رہتے ہیں وہ وہاں سے بھی آ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تعلق بنانا کہ یہ کل کے اس ملک کے کوئی گرینڈ مفتی ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی کس کس ڈگری پر ہوگا، کس کس عہدے پر ہوگا، تو ہم اگر ان سے ابھی رابطہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ عالمی سطح پر ہمیں
کام کرنے کے اندر آسانی ہوگی، اور دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں جاننے میں ہمیں انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور کولیبریشن کی صورتیں نکلیں گی۔ تو یہ صورت بھی مجھے الحمدللہ یہاں پہ سیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ساتھ ہی میں چونکہ جو اپنا محلہ ہے، یونیورسٹی چونکہ محلوں کے اندر تقسیم ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا، تو اپنے محلے کے اندر امامت بھی ہے الحمدللہ، اور ابھی رمضان کے اندر قرآن بھی سنانا ہے میں نے، تو اس کی وجہ سے میں ایک اسکالر کے طور پر جانا جاتا ہوں، تو اس وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی عزت دی ہے اپنے دوستوں کے بیچ میں۔ پڑھائی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پڑھائی وہ ہے کہ 100% آپ یہ کہہ لیں کہ انتہائی بہترین طریقے سے ہو رہی ہے، اور پڑھنے پڑھانے کے جو دنیا میں جدید طریقے رائج ہیں وہ سارے یہاں پہ ہو رہے ہیں، کیونکہ پوری یونیورسٹی کے اندر ڈیجیٹل سسٹم ہے، اور لائبریری سے لے کر کلاسز تک ہر کلاس کے اندر آپ کو پروجیکٹر لگا ہوا چھت کے اوپر نصب کیا ہوا آپ کو ملے گا، اور اساتذہ جو سلیبس پڑھا رہے ہیں وہ سلیبس بھی ڈیزائن ایسے کیا ہوا ہے کہ اس میں ایسے نہیں کہ کوئی قصے کہانیاں ہیں، بلکہ اس کے اندر باقاعدہ جو 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 مضامین لے کر آئے ہیں وہ مضامین بھی ایسے ہیں کہ آپ اس وقت دنیا کے اندر وہ چل رہے ہیں، مطلب کرنٹ ایرا کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے دنیا میں مثال دوں، زلزلے ہو رہے ہیں، ابھی جاپان میں زلزلہ ہوا، تو زلزلے کیوں ہوتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے، پوری دنیا میں کس جگہ پہ زیادہ، تو اس کو انگلش کا ایک ٹاپک بنا دیا، اور اس کے اوپر انگلش آپ کو سکھائی جا رہی ہے، اور اسی کا بھی ٹیسٹ میں کیونکہ ووکیبلری آپ نے وہی یوز کرنی ہے۔ اچھا، اسی کے اوپر پھر آپ دوسری بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا کلچر کے اوپر سبق ہے، اسی طریقے سے آپ اس میں دیکھ لیں تو آپ کو بہت سارے اور اسباق آپ کو ملیں گے، میں اگر یہاں پہ کچھ آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں ہیپینس کہ دنیا میں لوگ خوش کس جگہ پر ہیں، اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے جو ایجادات کی ہیں وہ کیا ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے مطلب ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے اس میں سبجیکٹس ہیں، تو جتنے بھی کتب کے اندر اسباق دیے ہیں یا عنوانات دیے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اس وقت دنیا میں وہ موجود ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی انگلش اس صدی کے اندر جو امپروو ہوگی یا اس زمانے کے اندر امپروو ہوگی، تو اسی صدی کے واقعات کو ہی لائیں گے تو تب ہی ہوگی نا کہ اس وقت دنیا میں کن کن ایشوز پر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہی آپ کتاب میں پڑھو، وہی آپ سنو، کیونکہ ہر ایک جو کتاب کے ساتھ آپ کو ایک لسننگ کا پورا ایک مواد استعمال ہوتا ہے، تو وہ سارا سنوایا جاتا ہے، اور آپ کے موبائل اور آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر پورا سیٹ اپ آپ کی چونکہ پورا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر ہی آپ کو سارا مواد پہنچایا جاتا ہے، اور آپ کو جو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں تو وہ آپ اپنے لیپ ٹاپ سے ہی اس کو حل کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ ٹیم کو استعمال کیا جاتا ہے، مائی ای ایل ٹی سافٹ ویئر کو استعمال کیا جاتا ہے کلاس کے اندر، اور الحمدللہ سارے کام جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ہی ہو رہے ہیں۔ اساتذہ اتنے اتنے کوآپریٹو ہیں، اتنے مددگار ثابت ہوئے ہیں کہ ہر ایک طالب علم کے اوپر ان کی اتنی گہری نظر اور اتنا شفقت اور پیار کے ساتھ پڑھانا ہے کہ کمال ہے۔ اب ایک استاد ہے مثلا، تو وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی ٹیسٹ یا کوئی پریکٹس کر کے آپ مجھے بھیجتے کیوں نہیں ہو، اگر نہیں بھیجو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ بھئی آپ بھیجا کرو، اور پھر جب آپ بھیجتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ استاد نے سرسری دیکھ لیا، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، نہیں، آپ کو حقیقت میں جو آپ کی کمزوری ہے اس کو بتانا ہے کہ اس وقت آپ کے اندر کمزوری یہ ہے، آپ اس پہ محنت کرو تو آپ ٹھیک کرو گے، اور پھر پیچھے پڑ جاتا ہے استاد کہ بھئی آپ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ گے۔ اب اتنی تعداد میں طلبہ ہوں، پھر اس میں ایک ایک طالب علم کو اتنا ٹائم دیا جائے تو پھر تو طالب علم نے سیکھنا ہی ہے نا۔ تو الحمدللہ چونکہ میرے پاس تو انگلش کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا، تو میں یہاں پہ آ کے انگلش کا ایک بہت بڑا حصہ اب ان 2-3 مہینوں کے اندر سیکھ چکا ہوں، بولنے لگ گیا ہوں، کچھ مجھے فلوئنسی ہوئی ہے انگلش کے اندر، لیکن یہ کہ ٹائم تو پھر بھی لگے گا، 2-3 مہینوں کے اندر تو یہ لینگویج اتنا جلدی نہیں سیکھی جا سکتی، اور آگے چل کر انشاءاللہ جیسے جیسے میں اس سے اویئر ہوں گا تو پھر انشاءاللہ میں اچھی طریقے سے بولنے بھی لگ جاؤں گا۔ لکھنے کی مجھے جو ہے وہ عادت تھی، بڑے عجیب طریقے سے میں لکھتا تھا، تو اب لکھنے کی بھی میری لکھائی بھی جو دیکھیں وہ بڑی اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے اب میں لکھنے لگ گیا ہوں، اور جو سننے کی جو میری مہارت تھی وہ بالکل بھی نہیں تھی، یعنی بات میں سن تو لیتا تھا لیکن کسی بات کا انالیسس میں نہیں کر سکتا تھا، تجزیہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ میں جب گفتگو انگلش کے اندر سنتا ہوں تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس پورے پیراگراف کے اندر یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ اس پوری گفتگو میں یہ کیا کہنا چاہتا ہے،
تو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ آپ پورے کی گفتگو سننے کے بعد یا لیکچر سننے کے بعد اس میں سے نکالو کہ یہ کیا کیا ٹاپک اس کے تھے اور اس کی مقصد کیا تھا، اصل ریزن کیا تھا اس گفتگو کا۔ ریڈنگ آپ کرتے ہو تو صرف ریڈنگ نہیں ہے، بلکہ ریڈنگ کے اندر بتانا ہے کہ اس پیراگراف کے اندر رائٹر کا کیا مقصد ہے، وہ مقصد بتاؤ، پھر اس کے مختلف سوالات کر کے۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں ساری یہاں پہ اچھی طریقے سے سمجھائی جا رہی ہیں، پریکٹس بہت زیادہ کروائی جا رہی ہے، صرف کتابوں کی حد تک ہی نہیں محدود کیا جا رہا۔ مختلف قسم کے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے مقابلے کروا کروا کے انگلش سکھائی جا رہی ہے۔ اور موجودہ حالت بھی میں نے جیسے آپ کو بتا دی کہ الحمدللہ بہت حد تک انگلش کے اوپر عبور حاصل ہوا ہے، اور اب امتحان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے اپنے جو کلیہ کا سمسٹر ہے اس کو شروع کر دوں گا۔ لیکن کبھی بھی آپ جب یہاں آؤ تو کچھ ساتھی جگاڑ کر لیتے ہیں۔ جگاڑ یہ ہے کہ بھئی بس کسی نہ کسی صورت میں اس انگلش والے کورس سے میری جان بچ جائے اور بس میں کلیہ شروع کر دوں، اپنی پی ایچ ڈی کا سمسٹر۔ بھائی یہ پی ایچ ڈی تو ہے، پی ایچ ڈی میں آپ کا داخلہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہو۔ اب پی ایچ ڈی ہی کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کا ہی یہ پری سیمسٹر ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تھیسس لکھنے کے لیے یہ والی تیاری کر کے جاؤ۔ تو یہ تو پی ایچ ڈی ہے نا، آپ کیا کہہ رہے ہو کہ اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو یہاں ملیشیا میں آ کر پرائمری میں داخلہ کروا دیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہو، ماسٹر کر رہے ہو، تو یہ ماسٹر ہی کا ہی ایک سیمسٹر ہے، 2 سیمسٹر ہیں، 3 سیمسٹر ہیں، کوئی لوگ تو 2 سال تک انگلش یہاں پڑھ رہے ہیں۔ 2 سال تک کم از کم انہوں نے انگلش پڑھانی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک، اور کم از کم آپ ایک سیمسٹر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سیمسٹر میں اب آپ کی کمزوری رہی، آپ دوسرا سیمسٹر شروع کر دیتے، دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں آپ کو کر دیتے، لیکن یہ کہ اس سے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ کہ ہر ایک سیمسٹر کے اوپر تھوڑا خرچہ ہوگا۔ اگر آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے تو پھر تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے، ورنہ آپ نے جیب سے خرچ کرنا ہوگا کہ تقریباً 3000 رنگٹ ایک سیمسٹر کا آپ کا لگے گا، اور وہ پاکستانی تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے ایک سیمسٹر کا۔ تو یہ پھر آپ کو کرنا ہوگا کہ اگر پیسے ہوں تو پھر آپ یہاں آ کر پڑھیں، اور اگر انگلش آپ کو آ رہی ہے تو خوش قسمتی ہے، نہیں آ رہی تو سب سے پہلے آپ وہ سیکھیں گے، تب جا کر آپ کو کوئی اس قابل ہوں گے کہ آپ آگے اپنے تھیسس لکھ سکو۔ اور آگے تھیسس بھی آپ یہ نہیں ہے کہ آپ گوگل سے ترجمہ کر کے لکھ لو، چیٹ جی پی ٹی آ گیا، آپ اب اس سے کر لو۔ اب ان کے الگوریتم ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ کی ہر بات کو نوٹ کر لیں گے کہ بھئی یہ والی چیز آپ نے گوگل سے اٹھائی ہوئی ہے، آپ پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے ہاتھ سے ہی لکھنا ہوگا اور اپنے آپ سے ہی ٹائپ کرنا ہوگا، کسی سے مدد نہیں حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائیں گے آپ کی، اور آرام سے سکون سے چیزوں کو پڑھنا ہے، چونکہ یہ ایک ہی دفعہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، یہ والا بار بار آ کر آپ کو یہاں نہیں پڑھنا۔ اس لیے کوئی بھی ساتھی آئے تو جلدی نہ کرے، یہ میرا ان کو پیغام ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں آ کر تبلیغ کے ساتھ کافی جوڑنا ہوا، کیونکہ یونیورسٹی کے اندر تبلیغ کو باقاعدہ آفیشیل طریقے سے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ تبلیغ کے اندر جا کر محنت کر سکتے ہو، اور نان مسلم ہیں یہاں پہ 36%، ان کے اوپر محنت کر سکتے ہو۔ تو الحمدللہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اور بندہ دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، چونکہ اسلامک یونیورسٹی ہے اور ایک سیپریٹ ماحول ہے۔ محلات جو محلے رہنے کے ہیں فیمیلز کے بالکل الگ تھلگ ہیں، اور ان کا کوئی نام و نشان ہمارے قریب میں نہیں ہے، اور میلز کے جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ محلے ہیں، ان کے اپنے ہاسٹل ہیں، اپنا ایک پورا سیٹ اپ ہے۔ تو الحمدللہ ہر وقت ہم جڑے رہتے ہیں، ہر ایک محلے کے اندر بلاکس ہیں، ان کے اندر اپنی مسجد ہے، اپنا پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ تو انشاءاللہ آگے اگلا جو میری ویڈیو ہوگی تو امید ہے کہ وہ میرے ٹیسٹ وغیرہ کے بعد کی ہوگی، تو جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ، تو میں آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی بتا دوں گا۔ اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔